نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ النساء کو مکمل کر لیا تھا اور اس کا ریویو، اس کی ریویژن، اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی صورت میں ہم سورۃ المائدہ کا تعارف پڑھیں گے، اس کا موضوعاتی جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس کور کریں گے انہیں تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورہ ہے جو 120 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورہ اپنے تفصیلی قانونی مواد کے لیے مشہور ہے جو مسلم برادری کے لیے قانونی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ المائدہ کا نام حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے لیے نازل ہونے والے معجزاتی دسترخوان کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر اس سورہ میں بھی موجود ہے۔ اب ہم اس کے موضوعاتی جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہے جو کہ مسلمانوں کی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرے گا۔ اس میں کچھ اہم موضوعات ہیں جو ہم انشاءاللہ سورہ میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قانونی اور اخلاقی ہدایات ہمیں ملیں گی۔ سورہ میں کھانے پینے کے قوانین، حلال حرام جو ہیں وہ کون سے جانور ہیں، قسموں کے بارے میں، سزاؤں کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں ہم تفصیلی قوانین جو ہیں وہ دیکھیں گے، انہیں پڑھیں گے۔ اس میں وعدوں کو پورا کرنے کی اہمیت پہ بھی زور دیا گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بدشکری اور بدعہدی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہدوں کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مذہب کے درمیان جو تعلقات ہیں، ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس سورہ میں مسلمانوں اور اہل کتاب جن میں یہود اور نصارہ دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ میں انصاف اور عدل کے ساتھ جو قوانین ہیں ان کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے کہ انصاف اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے مخالفت میں آپ کے والدین اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سورہ میں ہمیں حکومت بنانے کے لیے بھی کچھ رہنمائی ملتی ہے اور حکومت کو چلانے کے لیے بھی۔ تو یہ سورہ جو وہ اجتماعی امور کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرے گا۔ پھر روحانی اور اخلاقی تعلیمات بھی اس میں بہت زیادہ موجود ہیں جس میں مومنین کو راست بازی، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خوف پر مبنی زندگی گزارنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کافی جگہوں پر ہمیں ملیں گے معجزات جو سابقہ انبیاء نے اپنے لوگوں کو دکھائے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے۔ مومنین کے لیے اخلاقی اور روحانی درس کے طور پر یہ بہت اچھا ایک میسج کنوے کرتے ہیں۔ المائدہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے تقوی کا، راست بازی کا اور ہماری روحانی جو ہے وہ صحت کے لیے یہ سورہ بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پر سورۃ المائدہ قرآن کی ایک اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، جبکہ پیچیدہ سماجی اور بین المذاہب مسائل پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آخری سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا نزول مختلف مواقع پر ہوا ہے اور مختلف حالات کے تحت آیات نازل ہوتی رہیں جس کا مقصد نئی مسلم برادری کو قانونی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرنا تھا اور ایک مدنی معاشرے کی تشکیل دینا تھا۔ اس مدنی معاشرے میں مسلمانوں کو نئے سماجی، قوانینی اور اخلاقی مسائل کا سامنا تھا اور انہیں ان مسائل کے حل کے لیے قرآن کی ہدایات کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔
اب دوسری ریزن یہ ہے کہ مدینہ میں یہود و نصارہ کی بہت ایک بڑی آبادی موجود تھی، اور ان کے ساتھ تعلقات اور معاملات کے بارے میں مسلمان بہت کانشیس تھے، انہیں نہیں پتہ تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں ہدایات جاری کر دی جائیں۔ تو اس سورہ میں ہمیں ان کے ساتھ تعلقات کی بنا پر بھی کافی زیادہ ہدایات پڑھنے کو ملیں گی۔ کافی مقامات پر ایسے ہمیں قوانین اور ضوابط ملیں گے جو مسلمانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک منظم طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، جیسے کہ بہت ہی بیسک مینرز اور جسے ایٹیکیٹس کہتے ہیں، وہ کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کے قوانین، حلال حرام کھانے، قسمیں، وعدے اور حدود اور قصاص کے قوانین بھی ہمیں اس صورت میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس سورہ میں ہم حج کے مناسک بھی پڑھیں گے اور ان کے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن سورہ المائدہ کا۔ اگلے سبق میں ہم سورہ المائدہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ نے لیکچر بالکل مس نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔